بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کے سب سے بڑے بدبخت اور کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کون تھا اور کس کی اولاد میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کس طرح جانور جیسا جاہل بنا دیا تھا، اور کس طرح فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کس طرح یہ مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن رجان تھا۔ بعض مورخین نے اس بدبخت کا نام قابوس بھی تعریف کیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ پیارے دوستو، اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ پیارے دوستو، اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اس وجہ سے یہود و نصارہ اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں ملعون کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا گیا، اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس سے فرعون زیادہ مال دولت اور پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہی مصر کے دربار کے اندر چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فطری مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا، تو کون سا کام چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون بولا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیہ کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھا کروں گا، اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہو۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی۔ چنانچہ اس وقت دروگی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پھر دوستو، قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اس سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیلی۔ مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں
فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے بادشاہ کو کچھ پیسے دیے اور تمام مصر کے قبرستانوں کو دروگی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستانوں کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اتفاقاً قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور فرعون بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ اور فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا مانتے۔ فرعون بدبخت نے اپنے دوست حامان سے کہا، اس کے بارے میں کوئی تدابیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، اور پھر یہ تدابیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائے، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں گے وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور مصر نے فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں میں معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی سرکاری عالی میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام رعایا بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی رعایت فرعون کے اس عمل پر بہت زیادہ خوش، اور ادھر چند ہی روز بعد قضاء الہی سے مصر کا بادشاہ اپنی موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز تمام مصر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء و غرباء، چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے، اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں میں کو معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے بادشاہی مصر کو دیا تھا۔ اس لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کا بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا، اس اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا،
اب کوئی ایسی تدابیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء اور فضلائے دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی درس و تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ مصر کے اندر ختم کر دیا، اور فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے قتل کے ڈر سے درس و تدریس کا یہ سلسلہ فوراً ختم کر دیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ عز و جل کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کو یہ جہالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھی انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون مصر نے یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کو کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ پیار دوستو، اس طرح اس سال تک لوگوں بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرستی بن گئے اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوموں نے بتوں کی پوجا توڑ دی اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے کام کرواتا